بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پری 9th کلاس۔ آج آپ کے لیے اردو کا 8واں سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ 7ویں سبق میں ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھی تھی اور ان کے شاعر کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم اس غزل کی مشق جو ہے آپ کی کتاب کی جو دی ہوئی نصابی کتاب میں وہ مشق کریں گے۔ تو مشق جو ہے یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 132 پہ ہے، تو دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ تو یہ جواب جو آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے لکھ دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر کی عمر اس طرح بسر ہوئی کہ وہ پریشانیوں کی وجہ سے جاگتا رہا اور اس کی قسمت سوئی رہی۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہم جب غزل پڑھی تھی تو اس تشریح میں پڑھا تھا، کشت کہتے ہیں کھیت کو، سخن ہم کہتے ہیں کلام کو، یعنی شاعر نے اپنے کلام کو، اپنی شاعری کو کھیت کی طرح سے تشبیہ دی ہے اور کہا اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی، حالانکہ شاعر نے اس میں کبھی کوئی محنت نہیں کی۔ وہ کہتا ہے نہ میں نے کبھی جوتا کیا نہ بویا کیا، یعنی نہ تو میں نے وہاں اس میں ہل چلایا نہ کبھی بیج ڈالا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی سرسبز و شاداب رہی۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو حسرت رہی کہ وہ اس کے بت بولیں اور باتیں کریں تاکہ وہ ان سے باتیں کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی قوت نہیں دی۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم موتی پروتا ہے، یعنی محبوب کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کے لیے سوال جواب تھے جو ان کی میں نے جواب آپ کے لکھ لیے۔ اب ہم باقی جو مشق ہے وہ کریں گے۔ اس میں ہے کہ درج ذیل تراکیب جو ہیں ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ تراکیب کون سی ہیں؟ وصف دندان یار، ان کا مطلب محبوب کے دانتوں کی خوبیاں۔ اور دوسری ترکیب جو ہے فکر کشت سخن، شاعری کی کھیتی یعنی شاعری کی دنیا کی فکر یا سوچ و بچار کرنا۔ فرینڈ آگے جو سوال نمبر 3 ہے، متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملانا ہے، یہ آپ خود سے کریں گے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں، درج ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں اپنے استاد سے آگاہی حاصل کریں۔ تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز کو خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز سے موازنہ کرنا۔ تو شعر کیا ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اس شعر میں محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی محبوب کے دانتوں کو کیسا کہا گیا ہے؟ جیسے کہ موتی ہوتے ہیں۔ یہ اعراب لگانے کا کام جو ہے یہ آپ نے خود سے اپنے لیے ہوم ٹاسک کے طور پر کرنا ہے۔ آگے آپ کے الفاظ معنی اور جملے جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو کون سے ہیں الفاظ وغیرہ جو آپ نے کرنے ہیں اس میں؟ یہ ہے جی وصف، بخت، برہمن، زن خداں، آتش۔ تو وصف کے بارے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وصف کہتے ہیں خوبی کو۔ جملہ کیا بنائیں گے؟ اس لڑکے میں تو کوئی بھی وصف نہیں، اس لڑکے میں تو کوئی بھی وصف نہیں۔ اب بخت ہے، بخت کے کسے کہتے ہیں؟ قسمت کو کہتے ہیں، نصیب کو کہتے ہیں، مقدر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم کہیں گے یہاں کارخانہ لگنے سے غریبوں کے بخت کھل گئے، یہاں پر کارخانہ لگنے سے غریبوں کے بخت کھل گئے۔ اگلا آپ سے جی برہمن۔ ہندو عالم اور پنڈت جو ہوتے ہیں، ہندوؤں کی جو سب سے اعلیٰ ذات ہے ان کو برہمن کہتے ہیں۔ جملہ ہم بنائیں گے، مجلس میں بیٹھے ہندو برہمن کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہندو برہمن کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ زن خداں، ٹھوڑی کو کہتے ہیں۔ کنکری لگنے سے اس کی زن خداں پر زخم ہو گیا، یعنی کہ وہ گرنے سے اس کی ٹھوڑی جو تھی جہاں پر وہ ڈمپل بنتا تھا، گڑا بنتا تھا، وہاں پر اس کو زخم ہو گیا۔ آخری لفظ ہے آتش، آگ کو کہتے ہیں۔
فسادات میں آتش زنی کے بھی کئی واقعات رونما ہوئے. فساد جو جھگڑے ہوتے ہیں، آتش زنی کہتے ہیں آگ لگ جانا، یعنی آگ لگنے کے بھی کئی بہت سارے واقعات ہوئے. اب بھائی مندرجہ ذیل مرکبات کے نام لکھیں. مرکب کہتے ہیں ہم دو الفاظ کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے اس کو مرکب کہا جاتا ہے، اور ان کو ملانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے ان کو حروف عطف کہتے ہیں یا حروف اضافی کہتے ہیں، اور جو ان سے لفظ بنتے ہیں ان کو مرکب عطفی اور مرکب اضافی کہتے ہیں. تو جو اور واو سے لفظ جوڑے جاتے ہیں ان کو مرکب عطفی کہتے ہیں، اور جو زیر زبر پیش سے ملائے جاتے ہیں ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں. تو رخ و ظلف کیا ہوگا؟ مرکب عطفی، کیوں واو سے جوڑا گیا. دندان یار زیر سے ہوا ہے مرکب اضافی. کشت سخن زیر سے ہوا ہے مرکب اضافی. ہاں، اس غزل کا مطلع کون سا شعر ہے؟ مطلع کیا ہوتا ہے غزل کا پہلا شعر؟ غزل کا پہلا شعر کیا تھا اس میں؟ کہ رخ و زلف پر جہاں کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور مطلع کہلائے گا. اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ مقطع ہم کہتے ہیں آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، اور اگر تخلص استعمال نہ کرے پھر ہم اسے غزل کا آخری شعر کہتے ہیں، مقطع نہیں کہتے. تو اس میں مقطع کیا ہے؟ زن خداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. یہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے. نیکسٹ پوچھا گیا جی آپ سے کہ اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ تو ردیف میں جو لفظ بار بار استعمال ہے وہ ہے کیا. کیا یعنی ہر شعر کے آخر میں یہ لفظ آتا ہے. یہ کیا غزل کی ردیف ہے. اس غزل میں موجود کوئی سے 5 قوافی کی نشاندہی کریں. قافیہ کی جمع قوافی ہوتی ہے. قافیہ ہم نے پڑھا تھا. قافیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آواز الفاظ جو غزل کے آخر میں شعر کے آخر میں آتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے. تو اس میں کون سے ہیں؟ کھویا، رویا، سویا، بویا اور دھویا. اسٹوڈینٹس آگے ہم دیکھیں گے کہ 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادھار لینا. علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی آریتن یا مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ کہا جائے کہ اگر ماں کہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، کیوں اس میں جیسا جو ہے حرف تشبیہ ہے. اور اگر کہا جائے کہ ماں کہے کہ میرا بیٹا چاند ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ استعارہ، یعنی ہو بہو اسی چیز کو قرار دینا یہ ہوتا ہے، وہ استعارہ کہلاتا ہے. یہ مثالیں آپ کو استعارہ کی دی گئی ہیں، جس سے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے. اگر ماں کہتی میرا بیٹا چاند جیسا، پھر وہ تشبیہ ہوتی ہے. اس کی پلکوں پہ ستارے چمک رہے تھے. یہ اب پاکستانی شہروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا اور عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے. یعنی یہ نبی علیہ السلام کی طرف اس کو استعارہ بنایا گیا ہے. پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کو چھکے چھڑا دیے. یعنی یہ پاکستانی کرکٹ کے بالر ہے شعیب اختر، یہ ان کا ٹائٹل تھا تو ان سے منسوب کیا گیا. اس میں اسی طرح غزل کے اندر جو ہے برہمن جو ہے عاشق کے لیے، جبکہ بت جو ہے محبوب کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. یعنی برہمن کس کے لیے؟ آتش کو، عاشق کے لیے. یعنی عاشق کا ہمیشہ خواہش تھی کہ اس کا محبوب جو ہے بات کرے. محبوب جو ہے اس کو بت سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے بت بات نہیں کرتے اس طرح محبوب نے بات نہیں کی. تو یہ جو ابھی آپ نے پڑھا اس میں کتاب کے اندر، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ استعارہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی یہ آپ کو مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ مثالیں آپ کے پیپر میں بھی آتی ہیں کہ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں. پاکستانی شہروں نے گیدڑوں کو بھگا دیا. عرب کا چاند طلوع اور کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، اور پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے. تو اب اس میں کیا ہے اسٹوڈنٹس کے پہلی مثال میں چاند مستعار منہ جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوگا. دوسری مثال میں استعارے کے لفظ آنسوؤں کے لیے آیا. تیسری مثال میں پاکستانی شیر سے مراد پاکستانی فوجی اور بھارتی گیدڑ سے مراد بھارت کے فوجی مراد ہے. چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستعار منہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستعار لیا گیا. آخری مثال میں پنڈی ایکسپریس پاکستان کے تیز بالر شعیب اختر کے لیے مستعار ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ آج کا آپ کا سبق تھا جو آپ نے پڑھا ہے. تو اب آپ نے اس سبق کے اندر سے یہ جو تعریف ہم نے کی ہے اس کی استعارہ کی بھی اور باقی چیزیں بھی، اور غزل کے اندر سے بھی آپ نے 5 آبجیکٹیو جو ہیں وہ یعنی
معروضی سوال جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں اور ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک اتنا ہی ہوگا، انشاءاللہ اب اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔